السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اس واقعے کے بارے میں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار ریپیٹ کیا ہے اور اس میں ہر بار ہمارے لیے الگ الگ سبق ہیں۔ یہ واقعہ ہے ابلیس کا شیطان بننے کا سفر، کہ ابلیس کیسے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وہ شیطان بن گیا۔ جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ قرآن سے بتاؤں گی، اور یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 18 تک میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا یہ ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے کیا ایسے عمل تھے، کیا اس نے ایسا کیا ابلیس نے کہ اتنا عبادت گزار ہوتے ہوئے بھی وہ جنت سے نکل گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے والا بن گیا۔ کس طریقے سے وہ شیطان بنا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 18 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تمہیں، پھر سوارا تم کو، پھر کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اب کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں سے جنوں سے فرمایا کہ جیسے ہی میں ان کے اندر روح پھونکوں گا تم سب کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ سجدہ تعظیم تھا، یعنی کہ رسپیکٹ کا، آنر کا سجدہ، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اب اس سجدے کو بھی بین کر دیا ہے کہ کوئی عزت کے لیے بھی کسی کے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو جیسے ہی میں ان کے اندر روح پھونکوں گا۔ تو شیطان پہلے سے ہی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا تو وہ دیکھ کر جاتا تھا، بار بار دیکھتا تھا اور جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کا، تو سارے ہی جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سارے ہی فرشتے اور جن سب سجدے میں گر گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن سوائے ابلیس کے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ وخلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس نے منع کیا تجھے کہ نہ تو سجدہ کرے، جب کہ حکم دیا تھا میں نے تجھے؟ وہ بولا میں بہتر ہوں، اس سے پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا تو نے اسے مٹی سے۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ تو مٹی سے بہتر ہوتی ہے، تو یعنی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ دیکھیے اس کے اندر ہمارے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے کہ سب سے پہلے جو ریسزم شروع کیا تھا وہ شیطان نے شروع کیا تھا، کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا اپنی تخلیق میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں تو اس سے بہتر ہوں۔ سب سے پہلا ریسزم جو شروع کیا وہ شیطان نے شروع کیا۔ تو اب ہم یہ سمجھیں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے مال کی وجہ سے یا اپنے نسل کی وجہ سے یا اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے علاقے کی وجہ سے، اپنے رنگ و روپ حسن کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھیں، تو یہ تکبر ہے، اور تکبر جس کے اندر ہوگا وہ انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس کو جو اتنا عبادت گزار تھا اس کو بھی جنت سے نکال دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے اندر تکبر تھا اور اس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھا، اپنی عقل اور اپنی سمجھ بوجھ کو دوسروں سے بہتر سمجھا۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اتر جا اس سے، پس نہیں ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کرے اس میں، پس نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ تب اس نے کہا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے، قیامت کے دن تک کی مہلت دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی مہلت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دنیا میں جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مہلت دیتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو تکبر کرتے ہیں ان کی رسیاں ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ایک ہی بار ان کی رسیاں کھینچے گا اور ایک ہی بار ان کو پکڑ لے گا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ شیطان کو پکڑے گا قیامت کے دن۔ تب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراط مستقیم، اس نے کہا بس بوجہ اس کے جو گمراہ کیا تو نے مجھے، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے راستے میں سیدھے پر، یعنی کہ وہ قیامت تک انسانوں کو بہکائے گا، یعنی وہ بدلہ لے گا کہ وہ سوچتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، بلکہ یہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اس کے تکبر کی وجہ سے جنت سے نکالا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ قیامت تک میں ان کو بہکاؤں گا۔ پھر اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس نے کہا پھر البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، سامنے سے ان کے، اور ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں سے، اور ان کے بائیں سے، اور نہ تو پائے گا ان کی اکثریت کو شکر گزار۔ یعنی کہ جو بھی عمل اس نے کیا، تکبر کیا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو ہی بلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو ان لوگوں کے ساتھ میں بھی سجدہ کر لیتا۔ اور اس نے کیا کہا کہ اب جو میں نے کیا ہے وہ میں اب ان سے کرواؤں گا، یعنی کہ جیسے میرے اندر تکبر تھا، میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو اب دیکھنا کہ یہ بھی تیرے کوئی فرما بردار بندے نہیں ہوں گے آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ بھی ان کو میں بہکاؤں گا اور یہ بھی اسی طریقے سے میرے ہی راستے پر چلیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین، فرمایا نکل جا اس سے مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا، البتہ جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سے، سب کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے بھر دے گا اگر کوئی بھی شیطان کے راستے پر چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کھول کر اپنی آیتوں کو بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں الرٹ کر دیا ہے۔ اب ہمیں یہ جو ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ہمارا ایک ہی عمل کافی ہو سکتا ہے ہمیں جہنم تک لے جانے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔